ہوئے زمانے میں کسی بات کو سچ جانتے ہوئے اس کے برخلاف قسم کھانا، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ آپ مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، دو آدمی میں لڑائی ہو گئی، آپ وہاں پر ہیں، ایک آدمی پہلے انہوں نے پیش قدمی نہیں کی، مثال کے طور پر لڑائی کو چھوڑے آپ گھر کے بارے میں دیکھیں کہ ایک آدمی جاتا ہے اور کسی کے گھر پر اٹیک کرتا ہے۔ اب ایک آدمی دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ گھر پر انہوں نے پہلے اٹیک نہیں کیا، بلکہ اس کی طرف سے پہلے کوئی بات بنی اور یہ اپنے دفاع کرتے کرتے وہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ گھر پر اٹیک ہو گیا۔ اب کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ یہ بندہ اپنے گھر سے گیا اور سب سے پہلے اس کے گھر پر جا کر کے حملہ کیا۔ اب دیکھیے اس بات کو یہ بندہ جانتا ہے کہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا پہلے، بلکہ پہلی غلطی اس گھر والوں کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوسرے کی غلطی کو ٹھہرا کر اور قسم کرتا ہے، قسم کھا لیتا ہے۔ اس قسم اٹھانے کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس کے سلسلے میں کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ یمین غموس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور کفارہ کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ غموس کے معنی آتے ہیں غوطہ لگانا۔ جب اس نے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا لیا، اور جب گناہ کے سمندر میں غوطہ لگانے کی وجہ سے وہ گناہ اسے کھینچتے کھینچتے جہنم تک لے کے چلا گیا، تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اس لیے یمین غموس کا کفارہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم کفارہ دیں گے تو یہ کفارہ جو ہم گناہ کے رہتے ہیں اس گناہ کا بدلہ ہے، اور یمین غموس سے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کفارے اس کے طرف سے کافی نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے احناف کے نزدیک یمین غموس پر کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک لغو یمین ہے، یعنی بیکار قسم۔ اب بیکار قسم کی تقریباً 3-4 قسمیں جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم لوگ اپنی زبانوں پر یہ جاری ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرتے ہیں، قسم سے میں ایسا کر دوں گا، ارے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم قسم کھائیں، لیکن بغیر ارادے کے زبان پہ یہ قسم جاری ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر جاری ہو جائے تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جس کے اوپر جس کے پاس آپ گئے اور زبردست سے آپ نے ٹھوک بجا کر کے کہا کہ تمہارے اوپر میرا 10,000 روپیہ ہے۔ اب وہ 10,000 روپے آپ نے دعویٰ کر دیا، اب وہ بیچارے کہہ رہے کہ بھائی میرے اوپر 10,000 روپے نہیں، اب زبردستی اسے قسم لینے لگے۔ اب قسم کھانے کا دل نہیں، لیکن زبردستی اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کو بھی یمین لغو شمار کر لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا ارادہ نہیں تھا، اچانک بھول میں اس کی زبان سے اگر قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں تو یہ سب کے سب ایسے قسم ہے جس پر کفارہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسی چیز کا اگر آپ عادت بنا لیتے ہیں تو گناہ صغیرہ اگر اس کو بار بار کیا جائے تو پھر یہ چیزیں ڈھال بن جاتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ صغیرہ منتقل ہو کر کبیرہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کہا تھا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اس لیے کہ آپ کی زبان پر جو کلمات قسم کے جاری ہوتے ہیں آپ کا ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب جب آپ نے سامنے والے کے اوپر اس کا اثر پڑا تو وہ اس باتوں کو یقین جانے گا، پختہ جاننے لگ جائے گا، تو اس لیے آپ کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ یمین لغو سے آپ پرہیز کریں، بچیں اور اپنی زبان کو حتی الامکان قسم کے الفاظ سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز اور تیسری جو قسم ہے وہ یمین منعقدہ، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس سلسلے میں آپ 3 باتیں یاد رکھیں کہ یمین منعقدہ یعنی ہم جو قسم کھائیں گے تو وہ قسم کب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ قسم زمانہ استقبال سے ہو، یعنی فیوچر سے اس کا تعلق ہو۔ دوسری چیز کہ وہ چیز ممکن ہو۔ تیسری چیز کہ وہ چیز اللہ یا اللہ کے صفات کے ساتھ کھایا گیا ہو۔ اب پہلی چیز کہ آپ قسم تو کھا رہے ہیں لیکن وہ قسم استقبال کا نہیں ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کا آپ قسم کھا لیں تو وہ قسم منعقد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ اللہ کی قسم میں نے کسی زمانے میں یہ کیا، حال آپ نے کیا یا نہیں کیا، اگر آپ سچے میں کیے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیے تو یمین غموس میں چلا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ کتنا عذاب ہونا ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں جو چیز بہت پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں اگر آپ قسم کھائیں گے تو یمین منعقدہ
روزہ نہیں ہوگا۔ قسم کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ جو وقت آنے والا اس وقت کے لیے آپ قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں آپ کو اتنا دوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، یعنی بعد میں، ابھی نہیں بلکہ اب جو زمانہ آنے والا اس زمانے میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے منعقدہ کے لیے کہ استقبال ہونی چاہیے، یعنی فیوچر کا زمانہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ چیز ممکن بھی ہو۔ اب ناممکن کی قسم کھا لے ایک آدمی کہ اللہ کی قسم میں درخت پورا کھا جاؤں گا۔ اب درخت کو کھانے کی چیز نہیں ہے، انسان اپنے درخت پیٹ میں درخت کو نگل نہیں سکتا۔ آپ چھوٹی سی لکڑی کو لے لے کو اگر کوئی سخت قسم کے ہو آپ کی دانت ٹوٹنے لگ جائے گا، آپ اس کو کھا نہیں سکیں گے۔ تو ضروری ہے کہ آپ ایسی چیز کا قسم کھائیں کہ جو ممکن ہو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ قسم خدا کی میں اس دریا کے اوپر چل جاؤں گا۔ بھائی دریا کے اوپر جاتے ہیں یہ اللہ والوں کے کشف کبھی کبھی کرامات ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن نارملی جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے دریا کے اوپر چلے جائیں۔ تو ایسی چیز کا قسم کھانا ہے کہ جو ممکن ہو، جس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ اللہ کا قسم کھائیں، جس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ قسم اسی وقت ہوگی کہ جب آپ اللہ یا اللہ کے صفات کا قسم کھائیں۔ اب کبھی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب کسی سے محبت ہو جائے تو تمہاری قسم، میری قسم، اور نہ جانے کیا کیا قسم چلنے لگتے ہیں۔ تو اگر اللہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم یا دوسری کسی بھی چیز کی قسم اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ قسم منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قسم منعقد ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قسم استقبال سے یعنی زمانے فیوچر سے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز ممکن ہو، پوسیبل ہو کہ وہ چیز کیا جا سکتا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے صفات کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو حدیث میں بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کبھی قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو غیر اللہ کی قسم نہ کھائے، یہ پہلا پیغام ہوگا۔ اب قسم اگر کھا لیتے ہیں تو اب قسم کو توڑنا ہی پڑتا ہے۔ بہت مختصر لفظوں میں قسم کو توڑنا پڑتا ہے۔ کبھی قسم کو توڑنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، کبھی قسم کو توڑنا حرام ہوتا ہے، اور کبھی قسم کو توڑنا مباح ہوتا ہے۔ کس قسم کو توڑنا حرام ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے یہ قسم کھا لیا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، آپ نے یہ قسم کھا لیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ قسم کھا لیا کہ میں اپنے بچوں سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی والدہ کی خدمت نہیں کروں گا۔ ایسی چیز کی قسم کھا لیا جو شرعاً عبادت ہے، جس میں شریعت میں ان چیزوں کو مطلوب قرار دیا گیا ہے، اس چیزوں سے رکنے کا قسم کھا لیا ہے، تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ قسم توڑ دیں۔ اگر نہیں توڑیں گے تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں کہ آپ اپنے بچوں سے بات نہیں کریں، شریعت کے اندر یہ مطلوب نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں، شریعت کے اندر یہ مطلوب نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں۔ اگر آپ اس طرح کے قسم کھا لیتے ہیں تو قسم کا توڑنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نہیں توڑیں گے تو ایسی صورت میں آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض موقع پر قسم کا توڑنا حرام ہوتا ہے۔ قسم کا توڑنا حرام کب ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر کہ آپ نماز کی نیت کر لیں کہ میں نماز پڑھوں گا، اسی طریقے سے روزہ کے بارے میں قسم کھا لے یا کوئی بھی نیک اعمال کے بارے میں قسم کھا لے، اب اس قسم کو آپ نے توڑ دیا، یہاں پر توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ نے عبادات کے سلسلے میں قسم کھا لیا تو اب قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے مباح۔ مباح اس سلسلے کہیں گے کہ جن چیزوں کا کرنا اگر کرتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان چیزوں پر اگر آپ قسم کھا لیتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی توڑ دیں، اور اگر نہ توڑ سکے اب یہ دیکھیں کہ آپ نے قسم کھایا تو اس میں ایک تو 2 آپشن آپ کے پاس ہوگا کہ آپ نے جن چیزوں کو قسم کھایا اس سے بہتر کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی بہتر چیز ہے تو آپ کے لیے مناسب اور اولا طریقہ یہ ہے کہ آپ قسم توڑ دیں۔ حدیث کے اندر بارہا تذکرہ کیا گیا، آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا اگر کوئی شخص ایسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے کہ جن چیزوں سے بہتر کوئی دوسری چیز ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قسم توڑ دے۔ اور آپ کے ذہن میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ نے قسم کھا لیا تھا کسی سلسلے میں اپنے ازواج کے آنے میں تو قرآن کریم کی آیت نازل یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ نے کیوں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قسم
توڑا جائے گا، قسم کو توڑنا کبھی حرام ہوگا، قسم کو توڑنا کبھی ضروری ہوگا، اور قسم کو کبھی توڑنا مباح ہوگا۔ مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی، اب اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئے تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، جو بات ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔